السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجالی، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے جو، ترک الوالدانی، چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون، اور قرابت دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے جو، ترک الوالدانی، چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون، اور قرابت دار، مما، اس میں سے، قلّ، تھوڑا، منہ، اس سے، او کثرا، یا زیادہ، نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ للرجال نصیب، اس آیت میں ایک اصولی حکم دیا کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں، حتیٰ کہ جنین کا بھی حق ہے۔ اس سے عرب کے جاہلی دستور کی تردید مقصود ہے، جس کے مطابق عورتوں اور بچوں کو میت کے متروکہ مال اور جائیداد سے محروم کر دیا جاتا، اور صرف بالغ لڑکے ہی جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اس آیت کی شان نزول اور مردوں اور عورتوں کے حصول کے تعین بعد کی آیات میں آ رہی ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، حضر القسمۃ، حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ، رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم، تو انہیں کھلا دو، منہ، اس سے، وقولوا، اور کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، بات اچھی۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی وارثوں کو چاہیے کہ متروکہ مال میں سے کچھ حصہ بطور صدقہ و خیرات ان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی دیں جو خاندان میں موجود ہوں اور تقسیم کے وقت موقع پر پہنچ جائیں، اور اگر وہ لوگ زیادہ حرص کریں تو ان سے اچھی بات کہو، یعنی معذرت کرو کہ یہ وارثوں کا مال ہے، تمہارا حق نہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم فرائض یعنی وارثوں کے حصے مقرر ہونے سے پہلے تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب یہ بخشش نہیں ہے۔ اب صدقہ و خیرات میت کی وصیت ہی سے ہو سکتا ہے، لیکن بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں، اور وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ بخاری التفسیر، باب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، حدیث 2659۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا، اگر چھوڑ جائیں، مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پیچھے سے، ذُرِّيَّةً، اولاد، ضِعَافًا، ناتواں، خافوا، انہیں فکر ہو، علیہم، ان کا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ کہیں، قولاً، بات، سدیدا، سیدھی، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے، پس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی مقرر ہوں۔ ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے، لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ یتیموں کے اولیاء سے اس آیت کا تعلق زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں یتامہ کی حق تلفی کرنے والوں کے متعلق جو وعید آ رہی ہے، اولیاء کی اس کے ساتھ زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔
ویسے عام مسلمانوں کو بھی یتیموں کے ساتھ خاص احسان اور سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں اموال الیتامی، مال یتیموں کا، ظلم سے، انما، اس کے سوا کچھ نہیں، یاکلون، وہ بھر رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، نارن، آگ، وسیصلون، اور ان قریب داخل ہوں گے، سعیرا، آگ میں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت اور اس سے اجتناب کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن بھولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری الحدود باب رمی المحصنات، حدیث 7856 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔